وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 78، حصہ پنجم، درس نمبر 1633. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا. اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے. تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو. اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 78، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم، اس نے تمہیں پسند کیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے یہ. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، پہلے بھی یہی نام تھا تمہارا اور اب بھی یہی نام ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بنو. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو. واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے.
فنعم المولا، پھر کیا ہی اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، بہت اہم مضامین ہے، اور دیکھیں تمام زندگی کا میں نے آپ کو کہا تھا منشور اسلام ہے۔ مومن کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، اور تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تمہاری حقیقت کیا ہے، اور تمہارے لیے نمونہ کون ہے، اور تم کس کے لیے نمونہ ہو۔ یہ ساری باتیں اس میں ہیں۔ تو بہرحال ہم نے گزشتہ سبق ہوا سماکم المسلمین من قبل یہاں تک پڑھا تھا، وفی لیکون الرسول شہیدا علیکم۔ آج ہمارا مضمون جو ہے تاکہ رسول تمہارے لیے گواہ ہوں، نمونہ ہو۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی جو ہے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانی ہے۔ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، قرآن بنیادی طور پہ ایک جملہ، ایک لفظ قرآن، یہ اللہ کی ہدایت بھی ہے، اس میں اللہ کا پیغام بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک لائحہ عمل ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ دیکھیں قرآن کی ضرورت کس وقت پڑتی ہے پہلے، یا اس کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے یہ بنیادی طور پہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان دنیا میں آ کے اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو یہ ناکامیاب ہوگا۔ یعنی اپنی خواہشات نفس کے بل بوتے پر اگر کوئی زندگی گزارے گا، یا اپنے عقل کے بل بوتے پر اگر کوئی زندگی گزارے گا تو وہ ناکام ہوگا، کیونکہ عقل کی رسائی باطن تک نہیں ہے۔ باطن کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ، اور اللہ ہماری منزل ہے، اور ہماری منزل بھی اللہ ہے، اور تو ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اب اللہ کا راستہ ہمیں کون بتائے گا سوائے اللہ کے؟ اور کوئی ذات، کوئی انسان بھی نہیں بتا سکتا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا، ان کے اخلاق یہ تھے کہ ہدایت جب تک نہ آتی کسی بارے میں تو وہ خاموش رہتے، اور جب ہدایت آ جاتی تو پھر اس کا پرچار کرتے۔ اور عام طور پہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا، کیونکہ وہاں ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی، لہٰذا اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن ابھی نہیں نازل ہوتا، تو اللہ کے رسول گزشتہ کتابوں میں اگر کوئی بات ہوتی تو اس بات کے مطابق فیصلہ کرتے، نہیں ہوتی تو خاموش رہتے، یہاں تک کہ ہدایت نہ آ جاتی۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ بنیادی ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، جو کہ قرآن میں بھی ہے، ان علینا للہدیٰ، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ پہلا انسان جب زمین پہ اتارا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یہی بات کہی، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، جاؤ زمین پہ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، میں ہدایت دوں گا تمہیں، اپنی مرضی سے تم نے زندگی نہیں گزارنی۔ آج کا ہمارا جو گمراہی کا عقیدہ ہے، یا جو ہمارا ماننا ہے کہ بس دین تو محدود ہے چند افعال تک، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، برائے نام، وہ بھی برائے نام۔ کیونکہ دیکھیں اللہ کی جب تک آپ کو دین کی روح نہیں معلوم ہوتی یا اس کا مقصد نہیں معلوم ہوتا، تمام کام بیکار ہیں آپ کے۔ یہ بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کو اسلام کا مقصد نہیں معلوم تو جو بھی اسلام کے آپ کام کرتے ہیں وہ فضول ہیں، اس کا کوئی اس کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی، وہ ضبط ہو جائیں گے وہ اعمال۔ بہرحال خیر، میں ہدایت کی بات کر رہا تھا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور ہدایت آتی ہے رسول پر، رسول اس کی تشریح کرنے والے ہیں اور اس کو سمجھانے والے ہیں،
اور پھر اس ضمن میں جو بھی تفصیلات ہیں اس تفصیلات بھی ہم کہتے ہیں نا شارع علیہ السلام، حضور کی قرآن اور حضور کی ہدایت. جیسے کہ اب حرام یعنی حرام تو 4 چیزیں ہیں، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں پھر حضور نے بتائی ہیں، وہ تفصیلات موجود ہیں. تو اب حضور بھی شارع ہیں، شریعت کی تشریح کرنے والے ہیں. بہرحال اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ہدایت اللہ کی لوگوں تک پہنچائیں. جو 4 ڈیوٹیاں ہیں نا رسول کی، جو 4 ڈیوٹیاں ہیں، یہ اصل میں رسول کی بات آ رہی ہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ بیان کرنا اس کا، یتلو علیہم آیاتہ، پھر اس کی تعلیم جو کہ میں نے ابھی وضاحت کی، یعنی اس کی تشریح، لتبین للناس ما نزل الیہم، 2 ہو گئیں ذمہ داریاں. پھر تزکیہ نفوس، وہ بھی ابھی میرا موضوع نہیں ہے، تو بہرحال وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر حکمت اور دانائی کی باتیں، یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں. اچھا، اب اس میں ایک پہلو اور ہے، یعنی اسی میں پوشیدہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. تو اس کی تشریح قولی طور پہ اور عملی طور پہ یہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، یعنی اللہ کی مرضی پر عمل کا طریقہ، جیسے کہ اللہ کی مرضی پر رسول نے زندگی گزاری ہے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، بہت سے گمراہ فرقے ہیں، بہت سے گمراہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اعلیٰ، جو حضور کی عمل کو اور ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی باتوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں صرف قرآن. وہ تو جاہل مطلق لوگ ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو حضور کی سنت اور حضور کی عملی تربیت کو نہیں مانتا وہ جاہل مطلق ہے، اس کے بارے میں تو ہم بحث ہی نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم، طریقہ کیا ہوگا، تو پھر یہ تو پھر تفصیلات ہیں. پھر ایک کے لیے اس مکمل نمونے کی ضرورت ہے ہمیں. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے، دیکھیں سیدھا راستہ ہے کیا، ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہو. اب وہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیا، اور رسول نے اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اور اس میں تفصیلات بھی آ گئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے، جو ان کی سنت ہے، جو طریقہ ہے، جو اخلاق ہے، وہ آپ نے قبول کرنا ہے. حضور کی یعنی وہ دیکھیں ایک آیت بہت بنیادی ہے، اور ایک بھی نہیں ہے اور بھی ہیں، میں بتاتا ہوں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے اور تم اپنے درجہ کمال تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ میں اپنی طرف سے بریکٹ میں لگا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں اللہ سے محبت کا کیا معنی. کہ آپ دیکھیں دنیا میں آیا انسان کیوں ہے، اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے. اب وہ کیسے ہوگا کہ اللہ کو یہ محبوب بنا لے اور محب بن جائے، اللہ اس کا محبوب ہو، اور پھر یہ اللہ کے راستے پر چلے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ دیکھیں کتنا، یعنی ایک زبردست ہدایت ہے ہمارے لیے رسول کی زندگی میں، اور پھر اس کا طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اس کے دیدار کا، اس کے تقرب کا، فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی ملاقات کی تیاری چاہتے ہو، اس کا شوق ہو تمہیں، اس کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہو، اس کا تقرب چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو.
میری نقل کرو، میری پیروی کرو، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، فاتبعونی۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہاں دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اب یہاں اور جو چیزیں ہیں، یعنی جو بنیادی طور پہ قرآن ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا یہاں پہ کہ تم، یعنی بعض آیت تو ہیں اس میں صریح، لیکن یہ تو ایک عملی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے، فاتبعونی، ایک بات، اتباع پیغمبر، حضور کی اتباع، حضور کے عمل کے مطابق عمل، حضور کی سنت کی پیروی، جو بھی آپ کہہ لیں۔ یہاں پہ ہے کہ لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، نمونہ، گواہ کا مطلب نمونہ، تمہارے لیے ایک نمونہ بنے۔ تو رسول عملی ایک نمونہ، عملی شہادت پیش کرتے ہیں قرآن پر عمل کی۔ عملی شہادت کیا ہے؟ رسول کی زندگی۔ فاتبعونی، ہر پیغمبر آیا ہے اس نے اپنی اتباع کا حکم دیا ہے، اللہ کی اطاعت، میری پیروی، اللہ کی اطاعت، میری پیروی۔ فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون۔ یہ ایک بات، اور یہی بات جو ہے میں آپ کو زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان تو صرف اس سے نہیں، ہر چیز سے غافل ہے۔ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج کا مسلمان تو ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے، اللہ اور تمام ضروریات دین سے عملاً یہ انکاری ہے، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، ہم سوچنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے یہ قرآن آیا کیوں ہے، قرآن ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے، سر اس بات کو نوٹ کریں۔ انسان اپنے آپ کو جب تک آپ نہیں پہچانیں گے تو آپ اپنے یعنی کامیابی کے راستے پر کیسے چلیں گے یا اس کو کیسے اپنائیں گے؟ پہلے اپنے آپ کو تو پہچانیں۔ آپ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پیدا ہوئے ہیں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ کا اور رسول، اللہ کا حکم اور رسول کی پیروی آپ کو اس دوزخ کے گڑھے سے نکال کے لے جائے گا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں اگر یہیں پر بات ختم کر دوں اور آپ سے کہوں کہ یہی ایک بات کو قبول کر لیں تو بھی کافی ہوگا، لیکن یعنی اتنی اہمیت ہے اس بات کی، اتباع رسول۔ اس کے پھر دیکھیں طریقہ کار ہے اور راستے ہیں، وہ تو پھر وضاحت میں نے کی بھی ہے اور کرتا بھی رہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت جو زیر بحث موضوع ہے، لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تمہارے لیے گواہ ہوں۔ اور یہ بات صرف یہاں پہ نہیں ہے، یہ گواہی، عملی گواہی۔ لوگ اس کے جو بھی معنی نکالیں، لیکن میں جو معنی آپ کو دے رہا ہوں وہ اصل ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ ایک اور بات ہے اس میں، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں یعنی نقل کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، اللہ کے دیدار کی تڑپ رکھتا ہو، اللہ کے تقرب کا خواہاں ہو، ان کے لیے۔ لکم فی رسول اللہ، رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو ملاقات کا امیدوار ہو اللہ سے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہو۔ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ ذکر اللہ کثیرا، کہ آپ اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیں تو لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
دیکھیں اصلی رنگ تو اللہ کا ہے، اور اس کا حکم بھی ہے ہمیں کہ صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت یعنی اپنی صفات پر پیدا کیا ہے، یعنی یہ صفات قبول کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی بہت سی صفات ہیں، کچھ تو اس کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ عام ہیں۔ اللہ علیم ہے، آپ بھی علم حاصل کریں۔ اللہ کریم ہے، آپ بھی کریم بن جاؤ۔ اللہ ستار العیوب ہے، آپ بھی لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ بہت سی ایسی صفات ہیں، اکثر صفات ایسی ہیں۔ دیکھیں چند صفات ایسی ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہے، اس کی میں ابھی تشریح نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ بہرحال تو اللہ کا رنگ، اب اس میں تھوڑی ضمنی بات، یہ بات بڑی دلچسپ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس پہ بات کر لوں۔ دیکھیں اللہ کی ملاقات اور اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا۔ اور دیکھیں اللہ کا دیدار کے جہاں تک تعلق ہے تو پیغمبر اولو العزم پیغمبر نے دنیا میں مطالبہ کیا رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام، اے رب باتیں تو ہوتی ہیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا جواب آیا؟ کس کو کیا جواب؟ اولو العزم پیغمبر کو جواب کیا آیا؟ لن ترانی، مجھے تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی مطالبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کیا، ایک سبیل، ایک راستہ بنا دیا۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ سامنے پہاڑ ہے بڑا، اس کو دیکھو تم، میں اپنا ایک تجلی جو ہے نور کا میں اس پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر وہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب وہ ایک تجلی پڑا، نور کا ایک تجلی، نور صفات، نور ذات نہیں، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، برداشت نہ کر سکا۔ اس کے ادھر موسیٰ علیہ السلام دور تھے، موسیٰ علیہ السلام اس کے اثر سے جو بے ہوش ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ، یہ دیدار میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بیان بھی نہیں ہو سکتا، تصور نہیں ہو سکتا تو بیان کیا ہوگا؟ میں کیا بیان کروں اس کا؟ لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ پھر تقرب عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی کہاں ہوں گے؟ باغات ہوں گی، نہریں ہوں گی، بڑی معزز جگہ ہوگی بیٹھنے کی، کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے قریب، دربار میں اس کے۔ پھر ملاقات، دیدار اور تقرب، سبحان اللہ، جنت۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ یہ بھی اصل میں یہ مسئلہ اس لیے میں ذرا تفسیر کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ شہیداً علیکم وتکونوا شہداء الناس کے کچھ الگ معنی بیان کیے، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو تو آپ سنیں۔ سورہ بقرہ میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، لاہور گیا ہوا تھا، ایک مسجد میں، بڑی مسجد ہے،
تو نماز کے پاس درس ہو رہا تھا اور یہی آیت تذکرہ ہو رہی تھی، لیکن یہ مضمون یعنی وہ کچھ اور بیان کر رہے تھے۔ اس کا مطلب اس کے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں تو جو مطلب ہے جو ہمیں اپنے استاد اور شیخ محترم مولانا عبد الرحیم صاحب نے بتایا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جو کچھ ہے دیکھیں، الفاظ جو ہے یہ تو اس کا تو اور کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا، سارا ادھر 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 سارے اشارے یہی ہیں، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اب رسول نمونہ ہوگا تو پھر اس کی پیروی ہوگی نا، حکم ہے یہ، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ تمہارے لیے گواہ ہیں، اس میں تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ سورہ بقرہ کی میں بات کر رہا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے، درمیانی امت، تاکہ تم لوگوں کو ایک نمونہ پیش کرو، اسلام پہ عمل کا ایک نمونہ پیش کرو، رسول کی اطاعت کا ایک نمونہ پیش کرو، وَتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، اور رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، شہید، گواہ، عملی نمونہ۔ بہرحال یہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اس وقت ہماری امت جو ہے وہ تو گمراہ ہو چکی ہے، رسول کی ذات کو اس میں آپ دیکھ لیں، ہم تو مغرب کی پیروی کر رہے ہیں، خواتین اپنے چہروں کی نمائش کر رہی ہیں، آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، میں عام طور پہ جو آپ کا معاشرہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، سرخی پاؤڈر بیوٹی پارلر میں تیار ہو کے، بیوٹی پارلر کہاں ہے، ٹی وی اسٹوڈیو میں، یعنی جو بھی یہ چینل ہیں اس میں پارلر لازمی ہوتے ہیں، خواتین کا میک اپ، لپسٹک، سر سے دوپٹہ ہٹ گیا، کھلے کپڑے، دوپٹہ نہیں، آپ دیکھ لیں، پھر جس طرح برہنگی اور بے شرمی دکھائی جاتی ہے آپ کی میڈیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ معاشرہ گمراہ ہے، راستے سے ہٹ گیا ہے۔ اور بہرحال بیان کرنا تو، مذمت کرنا تو میرا حق ہے، میں مذمت کرتا ہوں ایسے معاشرے کی، اور یہ معاشرہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے اس وقت، مسلمان معاشرہ جو برائے نام مسلمان ہے اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے، کھلی خلاف ورزی حکم الہی کی اور طریق محمدی کی، کھلم کھلا، کوئی باس ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھیں رشوت، مال حرام وغیرہ جو بھی ہے تو اسی طرح ہیں، زندگی تو ایسی گزر رہی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر ایک شہیداً علیکم کی میں بات کر رہا تھا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ اب دیکھیں رسول، ایک بات اور ایک میں انداز سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ کا رنگ، یہ میں نے بات کہی بھی ہے لیکن میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، انسان اللہ کی ملاقات، اللہ کی دیدار اور اللہ کے تقرب کا کب متحمل ہو سکتا ہے؟ جب یہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی صفات کو اپنا لے۔ تو جب آپ اللہ کی صفات کو اپنا لیتے ہیں، اب اللہ کی صفات کیا ہیں یہ بات بھی تو دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اپنے اندر اللہ کا رنگ یعنی اخلاق پیدا کرو، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات ذرا طویل ہو رہی ہے، میں یہاں پہ اجازت چاہوں گا اور اگلے درس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولا ونعم النصير۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم